بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینہ کے بازار میں ایک نوجوان تاجر تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث بہت ایماندار اور محنتی تھا، لیکن اس کی دکان پہ لوگ کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس اس کے پڑوس میں ایک اور تاجر امرو کی دکان پر ہر وقت رش رہتا تھا۔ امرو سستا سامان بیچتا تھا، لیکن وہ معیار میں ملاوٹ کرتا تھا اور خریداروں کو دھوکہ دینے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ ایک دن حارث سے دل ہی دل میں شکایت کی، اے اللہ، میں تیری دی ہوئی رزق میں حلال کی تلاش کرتا ہوں، جھوٹ اور دھوکے سے پرہیز کرتا ہوں، پھر بھی عمروں کی طرح مالی طور پر کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا۔ اس شام حارث مسجد نبوی میں حاضری دے کر وہاں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ ایک بزرگ عالم دین اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے حارث کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو وجہ پوچھی۔ حارث نے اپنی پریشانی بیان کی۔ عالم دین مسکرائے اور اپنی جیب سے ایک چاندی کا ایک پرانا سکہ نکالا۔ انہوں نے وہ سکہ حارث کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ سکہ لے لو، اسے اپنی سندوچکی میں رکھ لو، ہر روز صبح اسے دیکھا کرو اور یہ عہد کیا کرو کہ آج تم اللہ پر بھروسے رکھتے ہوئے مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے۔ یہ سکہ تمہارے لیے اللہ کی عنایت کا نشان ہے۔ حارث نے حیرت سے سکہ لے لیا۔ اگلے دن سے اس نے ایسا ہی کیا۔ ہر صبح وہ سکہ دیکھتا، اللہ پر توکل کرتا اور ایمانداری سے سودا بیچتا۔ وہ اپنے سامان کا معیار بہتر رکھتا، تول پوری کرتا اور خریداروں سے نرمی سے پیش آتا۔ کچھ ہی ہفتوں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ لوگ حارث کی ایمانداری اور اس کے سامان کی خوبی کے چرچے کرنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ عمرو کا سستا سامان جلد خراب ہو جاتا ہے، جبکہ حارث کا تھوڑا مہنگا لیکن معیاری سامان زیادہ دیر چلتا ہے۔ آہستہ آہستہ حارث کی دکان پر لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ ایک دن عمرو بیمار پڑ گیا۔ اس کی دکان کئی دنوں کے لیے بند رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گاہک اب حارث کے پاس جانے لگے ہیں۔ غصے اور جلن میں اس نے حارث پر جادو ٹونے کا الزام لگایا۔ معاملہ حاکم مدینہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے دونوں کو بلایا۔ حارث نے اپنی کامیابی کی وجہ وہ سکہ بتائی جو اسے عالم دین نے دیا تھا۔ حاکم نے کہا، کیا تم وہ سکہ دکھا سکتے ہو؟ حارث نے فوری اپنی سندوچکی سے وہ سکہ نکال کر حاکم کو دے دیا۔ حاکم نے سکہ غور سے دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ اس نے سکہ سب کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ تو کوئی جادو کا سکہ نہیں ہے، یہ تو ایک عام سا پرانا سکہ ہے جس کی مالیت بھی بہت کم ہے۔ حارث حیران رہ گیا۔ حاکم نے سمجھاتے ہوئے، حارث، اس سکے میں کوئی جادو نہیں تھا، جادو تھا تو تمہارے اعتماد اور تمہاری ایمانداری میں۔ اس بزرگ نے تمہیں ایک بہانہ دیا تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو اور تم یقین کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو۔ تمہاری کامیابی کا راز تمہاری دیانت، محنت اور اللہ پر توکل تھا، نہ کہ اس سکے میں۔ تمہاری ایمانداری نے تمہارے کاروبار پر برکت دی۔ یہ سن کر عمرو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے معافی مانگتے ہوئے اللہ سے توبہ کی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اور برکت کا راز جادو ٹونے یا دھوکے دھڑی میں نہیں، بلکہ ایمانداری، محنت اور اللہ تعالیٰ پر پختہ بھروسے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت اور ایمانداری کو ضرور اجر عطا فرماتا ہے، خواہ اس میں تھوڑا وقت لگ جائے۔ دھوکہ دے کر حاصل کی گئی عارضی کامیابی کبھی پائیدار نہیں ہوتی، جبکہ حلال روزی انسان کی عزت و وقار میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے کام میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے اور ہر معاملے میں ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔